میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ آج میں بات کروں گا کشمیر کی، آج میں بات کروں گا راولا کوٹ کی، آج میں بات کروں گا جو گولی چلی اس کی، اور ساتھ ہی میں بات کروں گا گلگت بلتستان کے الیکشن کی، کیونکہ اس ٹائم تک میں جی بی میں موجود ہوں، اور جی بی میں جو الیکشن ہوا، جو صورتحال بنی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کون جیتا، کون ہارا، کون پہلے نمبر پہ، کون دوسرے نمبر پہ، کس طرح دھاندلی ہوئی، کس طرح الیکشن چوری ہوا، کس طرح فارم 47 حاصل کیا گیا، کس طرح انہوں نے فارم 47 جو ہے وہ لٹکا دیا، کس طرح تحریک انصاف کے کارکنان ڈٹے رہے، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف کشمیر کے راولا کوٹ میں کس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، سروس بند ہے، خون ہے، اور جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ لاشیں پڑی ہیں، اور لاشیں جو ہے اٹھا نہیں سکتے، ہاسپٹل جو ہے وہ زخمیوں سے، وہ لوگوں کی میتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ پہلے کیونکہ میں جی بی میں موجود ہوں، گلگت بلتستان الیکشن کی بتا دوں میں آپ کو کہ یہاں گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہوا کیا رزلٹ ہے۔ دیکھیں، گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، میں ایک چیز پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہاں فارم 47 والی گیم نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک جیت رہے تو آپ اس کو ہرا دیں اور فارم 47 کسی کو ایشو کر دیں۔ اب کل ہم نے کوریج کی حلقہ نمبر 3 جو ہے گلگت کا، وہاں سے سید کیا نام، سید سہیل شاہ وہ امیدوار تھے، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں کئی دفعہ ایک چیز رپیٹ کر چکا ہوں کہ کئی سیٹیں ایسی تھیں جہاں مقابلے تھے، کئی سیٹیں ایسی تھیں جہاں کوئی ہار رہا تھا، کوئی جیت رہا تھا۔ تو میں آپ کو کل کی صورتحال کے حوالے سے اگر بتاؤں کہ کل کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، جو فارم 47 کے مطابق جو رزلٹ ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقے، کیا ہتھ کنڈے اپنائے گی۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو 10 نشستیں ملی ہیں گلگت بلتستان میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سی سیٹیں ہیں؟ ایک پیپلز پارٹی کو جی بی 1 سیٹ ملی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو جی بی 4 نگر کی سیٹ ملی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو جی بی 5 نگر کی سیٹ ملی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو جی بی 7 سکردو کی سیٹ ملی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو جی بی 9 سکردو کی سیٹ، ایک پیپلز پارٹی کو روندو جی بی 10، ایک پیپلز پارٹی کو کھرمنگ جی بی 11، ایک پیپلز پارٹی کو شگر جی بی 12، ایک پیپلز پارٹی کو داریل جی بی 17، ایک پیپلز پارٹی کو گزر جی بی 19۔ یہ پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں، 10 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو 6 سیٹیں ملی ہیں۔ اور جو ایک اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک جماعت جو اقتدار میں ہو وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہار جائے، ورنہ کبھی بھی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک جماعت جو اقتدار میں ہو اور وہ الیکشن ہار جائے، کیونکہ یہ ایک تاثر ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے، یہ بات آپ بھی سوچتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اقتدار میں جماعت ہو اسی کی حکومت بنتی ہے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں، لیکن اس دفعہ جو تاریخ ہے وہ چینج ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نون لیگ کی سیٹیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نون لیگ کی سیٹ ہے جی بی 2 کی گلگت کی، اس کے علاوہ نون لیگ کی سیٹ ہے استور کی جی بی 13 کی، اس کے علاوہ جو نون لیگ کی سیٹ ہے وہ استور جی بی 14 کی ہے، اور اس کے علاوہ تنگیٹ جی بی 18 کی، گزر جی بی 20 کی، اس کے علاوہ کھانچے جی بی 22 کی، یہ نون لیگ کی سیٹیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ جو ہے وہ 2-1 ہیں اور 1-1 ہے، پھر چوتھا جو رزلٹ ہے وہ صبح موصول ہوا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہے جی گلگت کی جی بی 3 کی، اور یہ جو سیٹ ہے یہاں جو مقابلہ ہے وہ بڑا ٹف ہوا۔ مقابلہ اس طرح ہوا کہ جو 7,800 ووٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کے امیدوار کے تھے، 7,500 ووٹ جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے تھے، اور 7,200 ووٹ جو تھے وہ نون لیگ کے امیدوار کے تھے۔ اس طرح ٹف مقابلہ ہوا، تینوں امیدوار جو تھے وہ 7,000 کراس تھے۔ یہ جی بی 3 کی میں بات کر رہا ہوں جو گلگت شہر کی سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ہنزا کی جو سیٹ ہے وہ کل تقریباً شام کو جب رزلٹ آنا شروع ہوئے وہ تبھی پتہ چل گیا کہ ہنزا کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف سیٹ جیتی ہے وہ
سکردو کی ہے، سکردو 2 کی سیٹ ہے، اس میں یہاں سے میسم کاظم جو ہے، اب یہ جو 2 سیٹیں ہیں، جو ایک GB3 کی ہے اور جو سکردو 2 کی سیٹ ہے، ان دونوں سیٹوں میں دیکھیں جو نون لیگ جیتی ان کو رات کو ہی فارم 47 مل گیا، لیکن یہ دونوں سیٹیں صبح تک وہ بیٹھے رہے، RO آفس کے باہر بیٹھے رہے اور صبح فارم 47 ملا۔ صبح کیونکہ جب میں آ رہا تھا گلگت سے سکردو پہنچا، صبح تقریباً 5:30 کا ٹائم تھا جب فارم 47 دیا گیا اس سیٹ پہ، اور تقریباً 6:30 بجے دیا گیا گلگت کی سیٹ پہ۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آزاد کی بات کروں تو آزاد جو ہے وہ دیامر GB15، اس کے علاوہ آزاد دیامر GB16، آزاد یاسین GB21، آزاد گانچے GB23، آزاد گانچے GB24، جہاں سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے، مجموعی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی گلگت بلتستان میں، اپوزیشن جو ہوگی اب وہ آزاد میٹر یہ کرتا ہے کہ جو آزاد ہے وہ کہاں بیٹھتے ہیں، آزاد جو ہے وہ کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، یا وہ آزادانہ طور پہ بیٹھتے ہیں، یا وہ نون میں جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں، یہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن گلگت بلتستان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی جماعت جس کی پاکستان میں حکومت ہو وہ یہاں الیکشن ہار گئی ہے۔ پنجابی سکینہ کی کرنا ہے ان میاں صاحب دا جڑے اتنے آ کے کہہ رہے سن گلگت میرا ہوئے، اتنے میں بڑے ترقیاتی کام کیتے نے، اتنے میں اے کیتا ہے او کیتا ہے۔ ہوں میاں صاحب نے کہو کہ جاؤ تسی ریسٹ کرو، جی میں بڑھے بابیاں نو بٹھا دیں نے کرائیں چ کہ تسی ہوں راکھی کرو، تو یہ حساب ہے جی میاں صاحب کا۔ تو خالد خورشید کی والدہ کی جو سیٹ ہے استور کی، وہاں کی سچویشن ایسی ہے، خالد خورشید صاحب سے بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سچویشن ایسی ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے جہاں ووٹ ہے 1050 اور وہاں 1100 ووٹ کاسٹ ہو گیا۔ ایک پولنگ اسٹیشن ایسے ہے جہاں 1500 ووٹ ہے، وہاں 1400 ووٹ کاسٹ ہو گیا۔ کبھی بھی 90% 95% ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے وہ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 2023 میں کتنا ووٹ کاسٹ ہوا اور اس دفعہ 2026 میں کتنا ووٹ کاسٹ ہوا۔ سو یہ صورتحال ہے جی۔ GB کا الیکشن ہو گیا، GB کا الیکشن جو ہے جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کیا ہوتا ہے مزید اس پہ پتہ چل جائے گا کون حکومت بناتی ہے، لیکن جو مجموعی طور پہ چاہے وہ آپ کہہ لیں داندلی سے، چاہے آپ کہہ لیں جس طرح مرضی، مجموعی طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی آگے ہے، نون لیگ پیچھے ہے، آزاد امیدوار 3رے نمبر پہ ہے اور تحریک انصاف جو ہے 4تھے نمبر پہ ہے۔ تو یہ ہو گیا GB کا الیکشن۔ اب بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ جس طرح میں نے کشمیر کی بات کی، دیکھیں کشمیر میں ایکشن کمیٹی کا احتجاج، پہلے تو اسی ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ رانا ثناءاللہ بیٹھتے تھے، جس کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور ایک وقت تھا کہ یہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، اور کالعدم قرار دے دیا گیا 9، یعنی آج کی جو تاریخ ہے وہ 8 ہے۔ 9 سے ان کا احتجاج شروع ہونا تھا، لیکن 3 دن پہلے جب جو عمر صاحب ہیں ان کے جب قافلے پہ حملہ ہوا تو ایک نوجوان کی شہزیب کی شہادت، اس کے بعد تمام کشمیر جو ہے وہ بند ہو گیا۔ لیکن جو کل کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور کل کی جو سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک چیز میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کوئی بھی ایسی ویڈیوز جو ہیں نہیں سامنے آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے، کشمیر میں جو موبائل سروس ہے وہ معطل ہے، کشمیر میں راولہ کوٹ میں جو ہے کرفیو نافذ ہو گیا، کشمیر میں جو ہے راولہ کوٹ میں شدید سیلنگ، شدید فائرنگ کی آوازیں، ایک طرف آزادی کی نعرے، ایک طرف جو ہے جہاد کے نعرے، ایک طرف جو ہے شدید فائرنگ، ایک طرف جو ہے وہ حقوق کی بات کی جا رہی تھی اور دوسری طرف سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ سو یہ صورتحال ہے جی کشمیر کی، اور ایسی بہت سی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کشمیریوں نے جنازے اٹھائے ہیں، کشمیری جو ایک اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے ان پہ گولی چلی ہے، اور پھر پولیس اہلکاروں کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 4-5 جو پولیس کے اہلکار ہیں، جس میں 2 کشمیر پولیس کے ہیں، 2 FC کے ہیں، ایک DSP ہیں، جو ہے ان لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، ان لوگوں کو بھی گولیاں لگی ہیں، ان لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کشمیری لوگوں کی بھی۔ اب یہ جو ہے وہ صورتحال بن چکی ہے کشمیر میں، اور کشمیر دیکھیں رات کو اتنا آپریشن کیا گیا، رات کو اتنا سخت آپریشن ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے صبح دوبارہ سے راولہ کوٹ میں کرفیو کے باوجود جو ہے وہ کشمیری باہر نکل آئے۔ یقین کریں کہ کشمیر میں کہوں کہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، لیکن آج یقین کریں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاہراہ کو خود ہی کاٹا جا رہا ہے، شاہراہ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کریں، ان کے مطالبات سنیں، کوئی مان لیں، کوئی انہیں یقین دہانی کروا لیں، لیکن نہیں، اب جو ہے حالات سختی کی طرف
سختی سے نمٹنے کی انہوں نے کوشش کی. تو یہ صورتحال ہے جی. احمد فراز جو ہیں یہ کافی جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ CMH میں 70 سے زائد زخمیوں کی مصدقہ اطلاعات ہیں جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے. اور جو ہے آزاد کشمیر کے 90% سے زائد شہروں اور قصبوں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. موبائل سروس بند ہے, انٹرنیٹ سروس بند ہے. اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جو تصویر آ رہی ہیں کشمیر کی, وہ سامنے دیکھیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ وہاں اس طرح آپریشن کر لیں گے, اس طرح چیزیں کر لیں گے, اس کے بعد یہ پھر نارمل روٹین ہو جائے گی, لیکن کوئی نارمل روٹین نہیں ہو رہی. رات کو آپریشن ہوتا ہے, صبح پھر کشمیری نکل آتے ہیں, رات کو آپریشن ہوتا ہے, باقی شہر بند ہو جاتے ہیں, اور ابھی تک جو ہے کشمیر مکمل طور پہ بند ہے. یہ سچویشن ہے. باقی انشاءاللہ جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. صحیح ہے.